الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات کے ساتھ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا برکتوں، بخششوں اور رحمتوں سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے. قرآن کریم نے ماہ رمضان مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ایام معدودات. یہ گنے چنے دن ہیں، یعنی 30 دن 720 گھنٹے اور 43,200 منٹ. بہت محدود وقت ہے جو ہمیں میسر آنے والا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ماہ رمضان مبارک کی آمد سے بہت پہلے اشتیاق کے ساتھ اس کا انتظار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے پروردگار، ہمارے رجب اور شعبان میں اپنی برکتیں شامل فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا. رمضان المبارک کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا: سید الشہور شہر رمضان. مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے اپنی کاروباری مصروفیات کو سمیٹتے، سفر پر ہوتے تو واپس گھروں میں لوٹ آتے اور خود کو رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے کے لیے فارغ کر لیتے تھے. کیا ہم بھی ذہنی طور پر ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے خود کو تیار پاتے ہیں؟ کچھ عرصے سے آہستہ آہستہ غیروں کے تہوار ہمارے ہاں جگہ بناتے چلے جا رہے ہیں. یہ ویلنٹائن ڈے، یہ بلیک فرائیڈے، اور اس دفعہ یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں بچوں اور بچیوں نے ہولی منائی اور اس کو میڈیا نے کوریج بھی دی. غالب تہذیبیں اپنے تہوار زبردستی منواتی.
اور ہمارے فائدہ مند تہوار اور ایام بھی منانے کے لیے وہ تیار نہیں۔ مثلا ہم اگر ان سے کہیں کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، تم بھی روزے رکھو، حالانکہ روزے کی افادیت ان پر بھی واضح ہے، لیکن وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ ہمارے تہوار منانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں بہرحال بحیثیت ملت اور قوم اس تنزل کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مہمان کا استقبال اس کے درجے اور مرتبے کے مطابق ہوتا ہے۔ مہمان جس قدر اہمیت کا حامل ہو، اسے پروٹوکول بھی اتنا ہی زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر یقین ہو کہ مہمان اپنے ساتھ ہمارے لیے مراعات کا بہت بڑا پیکج بھی لا رہا ہے، وہ کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ بہت کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے، تو ایسے مہمان کے استقبال کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں سعودی شاہی شہزادے کا استقبال دیکھا ہے، اس کو ذرا اپنے ذہنوں میں لائیے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانے والا وہ مہمان ہے جو اپنے دامن میں ہمہ جہتی قسم کا مراعاتی پیکج لے کر آیا ہے۔ کیونکہ آج کل پیکج کا زمانہ ہے، تو میں نے کہا ضرور اس لہجے میں آپ سے بات کی جائے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ رمضان اپنے دامن میں ہمہ جہتی قسم کا مراعاتی پیکج لے کے آ رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے منادی، اللہ کا منادی ہر گھڑی یہ ندا دے رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی بجا لانے والے آگے بڑھ، اللہ تجھے حوصلہ دے رہا ہے۔ و یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کا کام کرنے والے رک جا، باز آ، شرم کر۔ اس مبارک مہینے کے مراعاتی پیکج کا اعلان خود محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے شعبان کے آخری دن ایک خطبے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ذرا غور کیجئے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو اس مہینے میں خیر اور بھلائی کا اور نیکی کا کوئی کام بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرض ادا کرنے کے برابر اجر عطا فرمائے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو اس مہینے میں کوئی فرض بھی بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو 70 گنا بڑھا دے گا۔ یہاں فرض اور خیر سے مراد، فرض نماز کو 70 گنا بڑھانا ہی نہیں ہے، یعنی فرض نماز کو 70 گنا بڑھانے میں محدود نہیں کیا گیا، بلکہ تمام فرائض جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ ہر نفلی ذمہ داری ادا کرنے والے کو
ہر نفلی ذمہ داری ادا کرنے والے کو اللہ فرض ادا کرنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، اور ہر فرض ذمہ داری ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا ہوا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ 70 کا جو عدد ہے یہ عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ گنتی کے 70 ہی ہوں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی 70 کا لفظ آیا ہے وہ کثرت کے اظہار کے لیے آیا ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ تو گویا جو آدمی اس مہینے میں فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے خزانے رحمت کے اور برکت کے اور بخشش کے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ایک اور رعایتی پیکج محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان الفاظ میں بیان فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا جسمانی روحانی رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے 2 روٹیاں کھاتا تھا تو اب 4 روٹیاں کھائے گا، بلکہ جسمانی طور پر بھی جو اعمال صالحہ بجا لائے گا، عبادات کی کثرت کرے گا، اس پر بھی اجر بڑھ جائے گا، اور روحانی پاکیزگی اور تقوی میں بھی یقیناً ترقی حاصل کرے گا۔ اس لحاظ سے اس مہینے میں مومن کا جسمانی اور روحانی حقیقی رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ عام حالات میں کھانا اور پینا یقیناً ایک جسمانی ضرورت کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں تمہارا کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے۔ خود کھانا اور خود پینا یہ عبادت بنتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سحری کے وقت ایک صحابی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سحری کر رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور سحری کرو، فإن فیہ برکۃ، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری میں برکت ہے۔ اور کوئی آدمی سحری کے وقت اگر طبیعت نہیں مان رہی کھانا کھانے کو تو نہ کھائے، لیکن کم از کم 1 گھونٹ پانی پی لے، 1 کپ چائے کا پی لے، 1 کھجور کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سحری کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ اور جو خوشخبری سنائی، فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکل السحور، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ ایک تو فرق ہے، لیکن اجر کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کرنے والے جب سحری کا کھانا تناول کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے رحمت طلب کر رہے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، دوسروں کو کھانا کھلانا تو ہمیشہ سے عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ذرا دیکھو تو صحیح، قیامت کو جھٹلانے والے یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اور کھانا کھلانا دوسروں کو کتنا بڑا اجر کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے علماء ہیں، علماء میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جب پہلی مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زیارت کے لیے حاضر ہوا
تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ذرا غور کیجئے کتنا مختصر اور کتنا جامع خطبہ. آپ فرما رہے تھے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. السلام علیکم وعلیکم السلام. لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ ہو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے نہ ہو. افلا ادلکم علی عمل اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ کرو گے تو تمہارے درمیان محبت بڑھ جائے گی. افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ. پہلے حضور نے فرمایا سلام کر جسے تو پہچانتا ہے جسے نہیں پہچانتا. مومن ہے سب کو سلام کرو، سب کے لیے خیر کی دعا. آہستہ آہستہ سلام سمٹتا چلا جا رہا ہے. لوگ ان کو کرتے ہیں کہ جن سے شناسائی ہوتی ہے، بلکہ اب تو صرف ان کو کرتے ہیں جن سے کوئی غرض ہوتی ہے. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. واطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ. وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور ساری دنیا سوئی ہوئی ہو تو اٹھ کر اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤ. تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرو. یہ خطبہ حضرت عبداللہ بن سلام نے سنا اور اسی خطبے کو سن کر مسلمان ہوئے. تو دوسروں کو کھانا کھلانا یہ تو ہمیشہ سے عبادت ہے، لیکن ماہ رمضان مبارک میں دوسروں کو کھلانا اور دوسروں کو پلانا، اس کا اجر میرے بزرگوں اور دوستوں بہت بڑھ جاتا ہے. غور کیجئے ذرا، اسی پیکج میں جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے آخری شعبان کے آخری دن خطبے میں فرمایا، آپ نے فرمایا من افطر صائما، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. جو آدمی رمضان کے مہینے میں کسی بندے کا روزہ افطار کراتا ہے، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں. مغفرۃ لذنوبہ، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. وعتق رقبتہ من النار، جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا سبب. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ دار کے اجر میں کمی کیے بغیر جتنا اجر اللہ تعالیٰ روزہ دار کو روزہ رکھنے کا عطا فرما رہے ہیں، اتنا ہی اجر افطار کرانے والے کو عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ نے، اللہ ذرا غور کیجئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر آدمی استطاعت نہیں رکھتا کہ لوگوں کا روزہ افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب لمن فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. فرمایا اللہ تعالیٰ افطار کا اجر اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں جو لسی کا ایک گھونٹ پلا کے، ایک کھجور کھلا کے، یا شربت کا ایک گلاس پلا کے کسی کا روزہ افطار کرا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، نیکیوں کی بہار کا موسم آ رہا ہے. کون خوش بخت ہے جو اپنا دامن پھیلا کے نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے گا. کھانا کھلانے والے کو کتنا بڑا اجر، ذرا غور کیجئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اشبع صائما، جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، سبحان اللہ، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخلے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے. یہ ہے اجر. اس مہینے میں لمحہ بلمحہ عنایات ربانی بدلتی رہتی ہیں. اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمتی رحمت ہے. واوسطہ مغفرت، اس کا درمیانہ عشرہ دھاکہ بخشش ہی بخشش ہے. اور آخری
عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو۔ کتنے کام؟ زور سے کہہ دیجئے، 4 کام کثرت سے کرو۔ خصلتان ترضون بہما ربکم، 2 کام ایسے ہیں کہ کرنے والوں کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ ترضون بہما ربکم، ان کاموں کے کرنے سے تم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ وخصلتان لا غنا بکم فیہما منہما، 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، جو کام 2 جن کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہونی ہے، ان میں سے ایک تو ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس ذکر کو جب تم کرتے رہو گے تو اس سے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جس کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ اس 2 کام کرنے ہیں، ایک کثرت سے لا الہ الا اللہ اور دوسرے کثرت سے استغفار، اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جتنے کلمات استغفار کے ہیں ان میں سے کوئی ایک اس کو اپنے لیے اپنا ورد زبان بنا لو۔ اور یہ مغفرت کیوں طلب کرنی ہے ذرا غور کیجئے۔ یہ دراصل اندر کے برتن کو صاف کرتی ہے، دل کے آئینے سے گناہوں کی سیاہی کو دور کرتی ہے۔ اور دل کے دیکھیں آئینہ مرر، اس پر آپ سیاہی مل دیں، مٹی مل دیں اور اس کو سورج کے سامنے کریں، ریفلیکشن ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئینہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، سورج کی شعاعیں بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن جب تک یہ مٹی موجود ہے تب تک ریفلیکشن نہیں ہو سکتی۔ گناہوں کی اس میل کو، مٹی کو، سیاہی کو جب صاف کر دیں گے پھر اللہ کی رحمت کا سورج اس طرح سے اس کی شعاعیں منعکس ہوں گی کہ دمکنے لگ جائے گا سارا سے۔ میں نے ایک مثال عرض کی ایک دفعہ، میں نے کہا دیکھو پہلے زمانے میں پیتل کے اور یہ تانبے کے برتن جب خراب ہو جاتے تھے تو گلی دے اندر پانڈے کلی کرنے والا آندا سی تے آواز آندا سی پانڈے کلی کرا لو۔ وہ بھانڈے کلی کرنے والا کیا کرتا تھا؟ پہلے اپنی دکان لگاتا، کوئلے اور آگ جلاتا، پھر برتن کو گرم کرتا تھا، سواگے نال انہوں صاف کرتا سی، پھر جس ویلے برتن پوری طرح گرم ہو جاتا سی چھوٹا جہا ٹکڑا کلی کا اس میں ڈال کے اور روئی کے ساتھ ایسے گھماتا تھا، سارا برتن چمک جاتا تھا۔ اللہ کے ذکر سے اپنا برتن گرم کرو، استغفار کے سہاگے سے اس کو دھو لو، صاف کر لو۔ جب وہ صاف اور گرم ہو جائے گا پھر سنت کی کلی کا ٹکڑا اس پر ڈال کے اللہ والے اخلاص سے جب اس کو گھماتے ہیں روئی سے تو سارا سینہ جو ہے، سارا برتن، اندر کا برتن چمکنے لگ جاتا ہے۔ اندر کے برتن کو چمکانا ہے اور اس کے لیے استغفار ضروری ہے۔ اما اللتان لا غنا بکم عنہما، 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے، اور وہ کیا ہے؟ جنت کا سوال اور جہنم سے نجات۔ تو حضور نے فرمایا 4 کام تم نے اس مہینے میں کثرت سے کرنے ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ کا ذکر، اور دوسرے استغفار، اور تیسرے جہنم سے نجات۔
اور چوتھے جنت کی آرزو. یہ 4 کام تم اگر کرتے رہو گے تو تم رمضان کے مہینے کا حق ادا کر رہے ہو. اور سن لیجئے خوشخبری حضور نے سنائی. حضور نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرشتوں کی دعا کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. بڑے خوش نصیب ہیں. میں کہتا ہوں ایمان کی دولت جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے، اس کی کتنی بڑی برکت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. فرشتے، قرآن پاک کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے. الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں. ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کی تکریم کے لیے ان کے ارد گرد ہیں. قرآن کریم کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، 25واں پارہ. الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے حاملین عرش ہیں اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں، عرش کے ارد گرد ہیں. پروٹوکول ہے اللہ کے عرش کا. یسبحون بحمد ربہم، رات دن اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اللہ کی ذات عالی پر اپنے یقین کا اظہار کرتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے یہ مقرب فرشتے بھی بخشش طلب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے جو فرشتے کر رہے ہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے سے زیادہ وسیع ہے، ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. فاغفر للذین تابوا، جو تیری طرف پلٹ رہے ہیں تو اپنے کرم سے ان کی بخشش فرما. واتبعوا سبیلک، اے پروردگار، جنہوں نے تیری راہ پر چلنے کو ادا بنا لیا ہے، ہم فرشتے، تیرے مقرب فرشتے، ان کے لیے تجھ سے درخواست کرتے ہیں تو اپنے کرم سے ان کو معاف فرما دے. وقہم عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے انہیں بچا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اپنے کرم سے ان کو جنتوں میں داخلہ نصیب فرما. اللہ اکبر. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، صرف وہی جنت میں نہ جائیں بلکہ ان کے باپ دادا، شوہر ہیں تو بیویاں، بیوی ہیں تو شوہر، ان کے جوڑے، اور وذریاتہم، اور ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں لے کے جانا. یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے پروردگار، اور صلح سے مراد کیا ہے؟ والذین آمنوا، ذرا غور کرو الفاظ پر. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. قرآن کے الفاظ ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، جنت میں ان کی اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ رکھیں. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ماں باپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں کریں گے، بلکہ نیک اولاد جنت میں ان کے ساتھ ہوگی. باپ کا نیک ہونا اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہے میرے بزرگوں اور دوستوں.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جہاں واقعہ ذکر کیا ہے وہاں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، ذرا غور کیجئے، ایک اللہ والے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میری اولاد کو میرا فائدہ ہو تو میں نیکی زیادہ شروع کر دیتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد کو میرے ذریعے سے فائدہ پہنچے تو میں نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، ایک دیوار تھی، 2 یتیم بچوں کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، اس باپ کے صالح ہونے کی برکت سے اللہ تعالی نے ان یتیموں کا خیال رکھا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ باپ ان کا 6ٹھی نسل میں باپ تھا، 6ٹھی نسل میں باپ تھا، 6ٹھی نسل میں دادا، 6ٹھی نسل کے دادا کی برکت ان یتیموں کو اللہ قرآن کریم میں ذکر کر رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کا صالح ہونا ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اولاد سراسر باغی اور سرکش ہے اور دین سے منحرف ہے پھر تو برکت حاصل نہیں کر پائے گی، لیکن اگر وہ بھی ایمان والی ہے، اعمال میں کمزور بھی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اولاد کو، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ایک اور رعایتی پیکج جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازمین پر ہاتھ ہلکا رکھے گا، ملازمین پر ہاتھ ہلکا رکھے گا، پہلے کام ذرا زیادہ لیتا تھا، اب ذرا کام ان سے کم لے، ان کو سہولت میسر کرے، ان کے لیے آسانیاں میسر کرے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، جو شخص اپنے ماتحت ملازمین پر ہاتھ ہلکا رکھے گا، غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اس عمل کی برکت سے اللہ اس کی بخشش فرمائیں گے اور جہنم سے آزادی نصیب فرمائیں گے۔ اور آخر میں چاہوں گا، چونکہ آج ہمارے محترم عبدالحمید خان صاحب بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ تشریف لائیں میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتانا چاہتا ہوں، چونکہ جہاں پیکج کا اعلان ہوتا ہے چھوٹا سا ایک سٹار ہوتا ہے نا جی، سٹار، اور اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ جناب شرائط بھی ذرا دیکھ لیجئے، شرائط ملحوظ خاطر رہیں۔ شرائط کیا ہے ذرا غور کیجئے۔ شرائط میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور جھوٹے کام کرنے سے باز نہیں آئے گا، اللہ کو اس کے پیاسے اور بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیوں بچانا ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو کہ گاڑی تب ٹھنڈی ہوتی ہے، دیکھیں نا، گاڑی کا اے سی آپ چلا دیں اور چاروں شیشے نیچے کر دیں، گاڑی کا اے سی فل پر کر دیں اور گاڑی چلائیں 50-60 کی رفتار میں، کولنگ ہوگی؟ زور سے بتاؤ، کولنگ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اے سی بھی چل رہا ہے، گاڑی بھی چل رہی ہے اور اے سی فل سپیڈ پر چل رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیشے چاروں نیچے ہیں، یہ 2 آنکھیں اور 2 کان یہ جب تک بند نہیں ہوں گے تب تک اندر رمضان کے روزے کی کولنگ نہیں ہوگی۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزے کی حقیقت 6 چیزوں سے رکنا ہے۔ آنکھ ان چیزوں سے بچاؤ جو اللہ سے ہٹا دیتی ہیں، زبان بیہودہ گفتگو سے اور بے مقصد باتوں سے گریز کرو۔ حضور نے فرمایا الصوم جنۃ، 2 دفعہ فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ لیکن فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، جب تمہارا روزہ ہو تو بیہودہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچاؤ اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے یا لڑنا چاہتا ہے تو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اسے کہہ دو کہ بھائی معاف کرو میں تو روزے کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا مسئلہ لایا گیا، روزے کی حالت میں ہیں اور پیاس کی شدت سے مر رہی ہیں۔ آپ نے دونوں کے لیے الگ الگ برتن بھجوایا اور فرمایا دیکھو ان سے کہو اس میں قے کریں۔ قے کی گئی۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، تو جب دیکھا قے میں خون کے لوتھڑے ہیں، حضور نے فرمایا انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا لیکن حرام کام کی وجہ سے اپنے روزے کو خراب کر لیا۔ غیبت کر رہی تھی، اور غیبت کرنا سگے بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ گوشت کے لوتھڑے ہیں جو قے میں سامنے آ گئے۔ اللہ کبھی قدرت کا اظہار اس طرح سے بھی کر دیتا ہے، اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، زبان کو، کان کو بری بات سننے سے بچانا ہے، غیبت سے، جھوٹ سے۔ باجی روزہ لگ گیا میں کہ چلو موسیقی سنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاتھ اور پاؤں کو غلط حرکات سے بچانا۔ اور 5واں فرمایا افطار حرام اور مشتبہ چیزوں سے نہیں کرنا ہے۔ اور 6 فرمایا افطار کے بعد اللہ تعالیٰ سے روزے کے قبول ہونے کی دعا کرنی ہے۔ اور دیکھو اس بات پر ذرا غور کرو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ذکر کیا ہے اور ساتھ میں روزے کا الگ، ماہ رمضان کا بھی ذکر کیا ہے، روزے کا بھی ذکر کیا ہے ماہ رمضان میں، اور قرآن کا بھی ذکر کیا، یعنی ماہ رمضان کا الگ، اس میں روزے اور قرآن کا الگ۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد کے اندر کیے جانے والے اعمال الگ عظیم ہیں اور مسجد خود الگ عظیم ہے، یعنی احترام مسجد اور چیز ہے اور مسجد کے اندر بجا لائے جانے والے اعمال اور چیز ہیں۔ اگر کوئی مسجد کے اندر اعمال نہیں کر رہا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا، لیکن اگر اعمال کر رہا ہے لیکن مسجد کا احترام بجا نہیں لا رہا تو وہ تو اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو مسجد کی بے قدری اور بے حرمتی کرتا ہے۔ وَلَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، مسجد کی بے حرمتی کرنے والے اس کو دنیا میں ہم رسوا کریں گے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بالکل ایسے ہی رمضان ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک ہے رمضان کا مہینہ اور ایک ہے رمضان کے مہینے کے اندر اعمال۔ رمضان کے مہینے کے اندر جو اعمال ہیں وہ جو بجا نہیں لائے گا وہ بھی گناہگار ہے، بلکہ حضور نے فرمایا جان بوجھ کر جس نے روزہ چھوڑا ساری عمر قضا کرتا رہے روزے کا اجر نہیں پا سکے گا۔ ایک ہے رمضان کے اندر کے اعمال اور ایک ہے خود رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے اعمال کو بھی بجا لانا ہے اور احترام رمضان کو بھی پامال نہیں ہونے دینا ہے۔ احترام رمضان کو پامال کرنا یہ مسجد کو گرانے کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ آئندہ خطبے میں۔